عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بلند آواز سے پڑھیں ایک دفعہ بلند آواز سے سلام پڑھتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بیٹا بیٹھ جائے عجب الاحترام اسلامی مزید شام بزرگوں دوستو عزیزوں مقتدر المحتشم حضرات علماء عزیت شام بالخصوص میزبان محفل عزت مآب حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری عامر طاہر صاحب خطیب جامع الشہادہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا اور آخرت قبر و حشر کی بے حساب سرفرمیاں سرفرازیاں نصیب فرمائے. صدر مجلس جناب محترم رانا ارشد صاحب، زیر نگرانی محترم جناب میاں شبیر صاحب اور دیگر احباب گرامی دور نزدیک سے تشریف لائے تمام مشاقان رسول، اللہ تعالیٰ اس پاک و پاکیزہ محفل میں تشریف فرما ہر سچے اور سچے سنی کی اللہ خیر فرمائے. میرے انتہائی مخلص ساتھی، مہربان ساتھی، برادر محتشم زینت القراء حضرت قبلہ علامہ قاری محمد یاسین نعیمی صاحب، جنہوں نے یہاں مجھے حاضر ہونے کے لیے حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر و برکت نصیب فرمائے. انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ آج آپ کے سامنے 17 بچوں کی دستار بندی ہوئی جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو قرآن مجید کا سچا محافظ بننے کی توفیق نصیب فرمائے. بلا شبہ اس میں حضرت علامہ مولانا عامر طاہر صاحب، ان کے جملہ ساتھیوں معاونین کا اخلاص ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت و اخلاص کو قبول بھی فرمائے اور دوام اور ہمیشگی بھی نصیب فرمائے. آپ دونوں نزدیک سے جتنے عالم محبت تشریف لائے، مالک و مولا آپ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے. جتنے حضرات علماء اس وقت اسٹیج پہ تشریف فرمائے ہیں، مہمانان گرامی، اللہ سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خوبصورت منظر آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے بچوں کے سر پہ دستار باندھی گئی، فضیلت والی دستار، عظمت والی دستار، جس کے پیچھے بچوں کی بڑی محنت ہے. اور یقیناً ان کے والدین قابل ستائش ہیں، قابل عزت ہیں، قابل قدر ہیں، جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بچوں کو
حفظ قرآن کی طرف لگایا، اللہ ان والدین کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور پھر اس موقع پر محفل میلاد کا انعقاد، یہ خوبصورت جوڑ اور یہ سنگم بڑا حسین ہے کہ ایک طرف قرآن مجید حفظ کرنے والے بچوں کی دستار ہو رہی ہے، دوسری طرف صاحب قرآن کی عظمت و شان بیان ہو رہی ہے۔ بلا شبہ محافل میلاد کا انعقاد باعث برکت ہے، بے حد و بے حساب اجر و ثواب کا باعث ہے، مگر میلاد کے مقاصد کی طرف توجہ عوام اہل سنت کی بہت کم ہے۔ تو یہ جلسہ، یہ سیمینار، یہ عظیم الشان اجتماع، اس میں قرآن اور صاحب قرآن کا بہترین ایک منظر، ایک جوڑ ہمیں نظر آیا ہے۔ اور آج کے اس پروگرام کے آرگنائزر علامہ مولانا عامر طاہر صاحب نے ثابت کیا کہ ہم وہ سچے سچے سنی مسلمان ہیں جو قرآن کی بات بھی کرتے ہیں، صاحب قرآن کی بات بھی کرتے ہیں، قرآن سے بھی حقیقی محبت رکھتے ہیں، صاحب قرآن سے بھی حقیقی محبت رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ قرآن مجید کی تلاوت کردہ آیت کا بھی متقاضی ہے اس طرح کا اجتماع، جس میں اللہ تعالیٰ نے بعثت رسول کے ساتھ چند چیزوں کو مشروط فرمایا۔ نبی پاک کے آنے کا مقصد کیا ہے، بعثت رسول کا مقصد کیا ہے، میلاد مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے، آمد رسول کا مقصد کیا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اسی مقصد کو بیان کیا گیا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اللہ نے اس محبوب نبی کو کیوں مبعوث فرمایا، کیوں تشریف لائے؟ بھئی آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں، انشاءاللہ لگتی رہیں گی، مکان سجاتے ہیں، سجتے رہیں گے، لنگر پکاتے ہیں، پکتے رہیں گے، گلیوں کو سجاتے ہیں، سجتی رہیں گی، جلسہ جلوس کرتے ہیں، نکلتے رہیں گے، جلسوں کا انعقاد ہوتا رہے گا، مگر اس سے مزید آگے بڑھنا ہے کہ ہم نے میلاد منانے کے بعد میلاد کے مقاصد کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور میلاد کے مقاصد میں پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی، بعثت رسول کے مقاصد میں، ولادت رسول کے مقاصد میں، یتلو علیہم آیات، فرمایا ہم نے اپنے محبوب نبی کو کیوں بھیجا، حضور کی دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا ہے، ولادت رسول کا مقصد کیا ہے، بعثت رسول کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب نبی دنیا میں اس لیے تشریف لائے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت عام ہو۔ میرے محبوب نبی تلاوت قرآن کو عام کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ پھولوں والی سرکار آپ بیٹھ جائیں، یہ عورتیں سارے آپ نے گاٹے پال ہو بیٹھ۔ یتلو علیہم آیاتی، تو میلاد کا پہلا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ ہم میلاد منانے والے روزانہ کتنی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں کتنی روزانہ تلاوت ہوتی ہے، ہم مکان میں، جناب والا دکان پہ، کاروبار حیات میں، اپنی جلوت و خلوت میں ہمارے کتنی تلاوت ہوتی ہے قرآن مجید کی۔ تو میلاد کا پہلا مقصد یہ ہے کہ تلاوت قرآن۔ اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالہ سے امت کو ترغیب بھی دلائی۔ حضرت ابو ذر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، قلت یا رسول اللہ اوصنی، یا نبی اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ قال علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلی، میرے نبی نے فرمایا تقوی اختیار کر، طہارت جو بیس اور بنیاد ہے تمام امور کی، ہماری خانگی، خاندانی، معاشی، معاشرتی،
ہماری جلوت و خلوت، ہماری عادات و اطوار، اقدار، تہذیب، تمدن، سب کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ ہوگا تو خانگی زندگی کامیاب ہوگی، تقویٰ ہوگا ازدواجی زندگی میں طہارت اور پاکیزگی ہوگی، تقویٰ ہوگا کاروبار حیات اس میں برکت ہوگی، تقویٰ ہوگا تو آنکھوں میں اللہ حیا نصیب فرمائے گا، تقویٰ ہوگا قوت سماعت، سماعتوں کی طہارت اللہ نصیب کرے گا، تقویٰ ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری زبان میں تاثیر پیدا کرے گا، تقویٰ ہوگا تو گھر میں برکت ہوگی۔ تو مقصود بھی یہی ہے، اپنے تمام معاملات زندگی میں، معمولات زندگی میں، اپنی عادات و اطوار و اقدار، تہذیب و تمدن میں، اپنی سنگت اور دوستی میں، اپنی تعلق داری رشتہ داری میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی تنہائیوں میں پاکیزگی اختیار کیجیے۔ آج میرا نوجوان اگر اندر کمرے میں، بند کمرے میں بیٹھ کے موبائل استعمال کرتا ہے، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا، لیکن جس نے تمہیں عقل اور شعور دیا ہے، جس نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس پنکھے کو بند کر، بند کر، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے دوستو اپنی جلوت و خلوت کو پاک کرو۔ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ میلاد کے موقع پہ گلیاں سجا لیتے ہیں، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے الحمدللہ۔ بھئی ہم گلیاں سجاتے ہیں، مسجدیں سجاتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے میلاد منانے والوں سے، عرصہ دراز سے آپ گلیاں بھی سجاتے آ رہے ہو، خرچہ بھی کرتے ہو، گلیاں بھی سجاتے ہو، مسجدیں سجاتے ہو، گھروں کو سجاتے ہو، اس کا شرعی حکم نہیں ہے، جائز عمل ہے، لیکن شریعت کا حکم جس محبوب نبی کی محبت میں کرتے ہو جائز ہے، لیکن اس محبوب نبی نے حکم نہیں دیا کہ میری آمد پہ گلی سجاؤ، اس محبوب نبی نے حکم نہیں دیا کہ گھر کو سجاؤ، دکان کو سجاؤ، لیکن ہم ان کی محبت میں کرتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس محبوب نے حکم دیا کہ چہرے پہ داڑھی سجاؤ۔ تو جس کا حکم ملا ہے وہ حکم پورا کیوں نہیں کر رہے؟ ایک بندہ 30 سال سے میلادی ہے، اس کے چہرے پہ حضور کی سنت نہیں آئی ہے، تو پھر میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ جو 30 سال سے ہر سال میلاد پہ خرچ کرتا ہے، وہ اپنے چہرے پہ حضور کی سنت کیوں نہیں سجا رہا؟ رکاوٹ کس چیز کی ہے؟ تو بھائی وہ بدعتی ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں وہ بدعتی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہے؟ بات پہلے پڑھی کہ نہیں؟ دوسرے طبقے تو وہ تو میلاد بدعت نظر آتا ہے، 11ویں بدعت نظر آتی ہے، عرس تیجا کل 40ویں کو صبح شام بدعت بدعت بدعت۔ میں نے کہا جو بدعت نظر آ رہی ہے، جو واقعی بدعت ہے، جس پہ ہمارا بھی اتفاق ہے، اس پہ زور دو۔ سنت سجاؤ چہرے پہ، داڑھی مڈوانا بدعت ہے۔ گل سمجھ نہیں آئی تو سامع رضید شاہ میلاد مناتے ہو، آگے میلاد کے مقاصد بھی پورے کرو۔ مزہ تب ہے کہ یہاں سے جب آپ جائیں تو کل علامہ عامر طاہر صاحب مجھے فون کر کے خوشخبری سنائیں کہ اجتماع کے اندر اتنے بندے تھے جنہوں نے رابطہ کیا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ میلاد کا پہلا مقصد ہی قلت یا رسول اللہ زدنی، یا نبی اللہ میری وصیت کو اور زیادہ فرمائیے، تقوی کی نصیحت کی اور بھی فرمائیے۔ قال علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذکر لک فی السماء۔ فرمایا تلاوت قرآن کو اپنا معمول و مشغول بنا، یہ دنیا میں تیرے لیے نور ہے، آخرت میں تیرے لیے خزانہ ہے۔ بھئی یہ روشنی کیوں کی آپ نے؟ گلی روشن ہو، چہرے روشن ہو، ہر بندہ صاف دکھائی دے، اسی لیے نا اندھیرے میں محفل نہیں ہو سکتی، اندھیرے میں رونق نہیں ہو سکتی، نور کا ہونا ضروری ہے۔ تو بھائی میرے جس طرح گلی کو روشن کیا ہے، دل کو کب روشن کرو گے؟ تو دل کس سے روشن ہوگا؟ گانے بجانے سننے سے، فلمیں دیکھنے سے؟ کس سے روشن ہوگا؟ ان هذه القلوب تصدق ما يصدق الخديد اذا اصابه الماء۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا میرے غلاموں، دلوں کو بھی جس طرح لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے نا، دلوں کو گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ وما جناح،
یعنی اللہ دلوں کا غم اتارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ ہمارے تو اتنے دل پتھر ہو چکے ہیں کہ میت کو ہم کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں، موت ہمیں یاد نہیں۔ بھائی قبرستان میں لے جا کے آگے رکھ کے جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، خود کو موت یاد نہیں۔ قبر میں میت کو رکھتے ہیں، مٹی خود ڈالتے ہیں، موت یاد نہیں۔ اتنے پتھر دل ہیں۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں کثرت سے موت کو یاد رکھنا۔ قبرستان جو عبرت کا نشان تھے، جہاں سے ہم نے عبرت پکڑنی تھی، وہاں پہ جناب کرکٹیں کھیلی جا رہی، وہاں پہ جوئے ہو رہے ہیں قبرستانوں میں۔ آج قبرستان کے اندر بھی عبرت لوگوں کو نہیں آ رہی، دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اسپتالوں میں جاؤ، کسی بڑے اسپتال کی ایمرجنسی کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ، جب پھٹے سر، کٹی جلانے والا بازو اور کٹی ٹانگیں دیکھو گے تو شاید دل نرم ہو جائے۔ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا دلوں کی نرمی کے لیے کثرت سے موت کو یاد کرو اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ بات پلے پڑی۔ تو روزانہ تلاوت قرآن کو اپنا معمول و مشغول بناؤ۔ یہ میلاد کا پہلا مقصد ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، میلاد کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب نبی اس لیے تشریف لائے کہ پورے معاشرے کی تطہیر ہو،